رزو بولا چل چھوڑ، اب تو اپنا بندہ آ گیا ہے نا۔ رضیہ کو اب میرا خیال آیا، وہ خود کو اس کی باہوں سے چھڑاتے ہوئے بولی، سکندر تم باہر رکو۔ رزو نے مجھے آنکھ ماری اور بولا ہاں تو رک، بس 10-15 منٹ میں چلتے ہیں۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، اندر سے دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے بوسیدہ دروازے سے اندر جھانکنے کی جوری بنا ہی لی اور حسب توقع منظر دیکھا۔ رضیہ محض 1 منٹ میں ہی مکمل چیزوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ رزو نے بڑی بےتابی دکھا رہا تھا۔ رزو کام میں شروع ہو گیا اور میری اس وقت یہ خواہش تھی کاش رزو کی جگہ میں ہوتا۔ یہ سلسلہ 5 منٹ ہی چلا۔ رضیہ بھی تیزی سے اٹھی اور بنا صافیے جلدی جلدی پتلون پہننے لگی۔ رزو نے بھی اپنی پتلون اوپر کھینچی اور بولا چل اب چلتا ہوں، اب تو اکثر موقع ملتے رہیں گے۔ رضیہ بولی یہ سکندر کسی کو بتائے گا تو نہیں؟ رزو بولا او نہیں، اپنا جگر ہے، نہیں بتائے گا تو فکر مت کیا کر۔ میں فوراً دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ رزو باہر نکل کر بولا چل پیارے نکلیں ادھر سے، اس کی ماں کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے میں گلی میں نکلا اور جب تسلی ہوگی کہ اس طرف کوئی متوجہ نہیں تو میں نے رزو کو اشارہ کیا، وہ بھی نکل آیا تو ہم چہل قدمی کرتے ہوئے اس کی موٹر سائیکل تک گئے اور سوار ہو کر سیدھا رزو کی دکان کی طرف انارکلی چلے گئے۔ رزو کے باپ کی وہاں کتابوں کی دکان تھی۔ ہم 11:30 بجے دکان پر پہنچے۔ اس کا باپ وضو کر کے بیٹھا خود کہیں نکل گیا۔ رزو مجھے رضیہ کے ساتھ ہونے والے بقیہ واقعات بھی بتانے لگا۔ شام تک مجھے ان چیزوں کی خاصی آگاہی ہو چکی تھی۔ میں گھر واپس آیا تو رضیہ بھی موجود تھی۔ موقع ملتے ہی وہ مجھے ایک رکا پکڑاتے ہوئے بولی یہ لے لو اور رضوان کو دے دینا۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلا دیا۔ میرا دل بڑی شدت سے چاہنے لگا کاش رضیہ ایسا کوئی رکا مجھے دیتی تاکہ رضوان کی جگہ میں اس سے پیار کرتا۔ میں نے اگلے دن ہی رزو کو وہ رکا دے دیا۔ رات کو وہ رکا میں نے بھی پڑھ لیا تھا۔ اس میں محض یہ لکھا تھا 1-2 دن بعد تم دوبارہ سکندر کو بھیجنا اور میں جو بھی صورتحال ہوگی وہ تمہیں بتا دوں گی۔ ساتھ ہی یہ بھی درج تھا اس مہینے کی گولیاں بھی 3-4 باقی رہ گئی ہیں، نیا پتہ بھی سکندر کے ہاتھ بھجوا دو۔ رزو بولا لے بھائی، تیری بھابھی کا پیغام ہے، ان کی ایک فرمائش ہے کہ انہیں گولیوں کا پتہ دیا جائے۔ چل بھائی تجھے لے دوں، تو آج اسکول سے واپسی پر پکڑا دینا۔ میں بولا رزو بھائی یہ کس بات کی گولیاں ہیں؟ تو رزو بولا ان کو استعمال کرنے کے بعد یہ راز ہی رہتا ہے۔ میں نہ سمجھی سے بولا گولیاں کھانے سے کیسے پتہ نہیں چلتا؟ وہ بولا یار ایک تو سوال بہت کرتا ہے، ابے سالے جب یہ کام ہوتا ہے تب بھی تیرے جیسے کاکے اس دنیا میں آتے ہیں اور یہ گولیاں ان کاکوں کو ادھر آنے سے روکتی ہیں۔ میں بولا مطلب ہر بچہ اسی طرح پیدا ہوا ہوگا؟ وہ بولا اور نہیں تو کیا، چل اب باتیں چھوڑ اور تجھے گولیاں دلاؤں اور پھر اسکول چھوڑ کر آتا ہوں۔ اور ہاں یہ گولیاں کسی بم سے کم نہیں ہیں، اگر تیرے پاس سے برآمد ہوگی یا کسی نے دیکھ لی تو سمجھ لے تباہی مچ گئی، تجھے تو وہ جوتے پڑیں گے کہ پوچھ مت، ساتھ ہی رضیہ اور میرے وارنٹ نکل جائیں گے۔ میں بولا رزو بھائی تم نے بولا کہ رضیہ بھابھی ہے، مطلب تم اس سے شادی بھی کرو گے؟ وہ ہنسا اور بولا ابے منہ بولی بھابھی ہے تیری، جیسے میں تیرا منہ بھولا بھائی ہوں ویسے وہ میری منہ بولی بیوی ہے۔ اس دوپہر میں نے رضیہ کو وہ گولیاں تھما دی۔ اب وہ دن رات یہی سوچنے لگا کسی طرح میں رضیہ سے اپنی سیٹنگ کر لوں، مگر کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آیا۔ میں اسی طرح 2-4 بار رضیہ کو رکے وغیرہ تھما آیا اور 1-2 بار رضیہ کے ساتھ گیا، مگر اندر جانے کی بجائے باہر میں پہرا دیتا رہا۔ رزو اکیلا ہی جاتا تھا اور منٹوں میں کام نپٹا کر لوٹ آتا۔ 15-20 دنوں میں نے رضیہ کے گھر چکر لگا لگا کر جوتیاں گھسا ڈالیں۔ ایک دوپہر رزو نے مجھے ایک خط اور چند چیزیں جن میں لپسٹک اور دیگر سستی سی چیزیں تھیں تھمائی اور بولا چل میرے شیر یہ سامان ذرا رضیہ کو دے آ۔ میں بولا رزو بھائی میں تنگ آ گیا ہوں یہ روز روز ڈاکیا بن کر، مجھے کیا فائدہ یوں خط پہنچانے کا؟ رزو بولا ابے کیا فائدہ چاہیے؟ تو کیا چاہتا ہے کہ خط کی فیس کے بدلے رضیہ تجھے بھی پیار دیا کرے؟ میرے دل کی بات اس نے ایسے آرام سے کہہ دی کہ میں دہل گیا۔ میں بات بناتے ہوئے بولا نہیں مگر کوئی میرے لیے بھی تو ڈھونڈو رزو بھائی، تم دونوں کو دیکھ کر مجھے بھی ہوشیاری آ جاتی ہے۔
کوئی میرا بھی جگاڑ لگاؤ نا رزو بھائی، اب تو مجھے سارا سبق بھی یاد ہو گیا۔ وہ بولا سب سمجھتا ہوں یار، سب سمجھتا ہوں، بچی ایسے نہیں ملتی، بچی کے لیے حرامی پن کرنا پڑتا ہے، سمجھا؟ جس دن تو حرامی پن پر آ گیا بچی بھی ملے گی اور اس کی۔ رزو شاید نہیں جانتا تھا کہ یہ جملے میری زندگی کو بدلنے والے تھے۔ میں بولا رزو بھائی حرامی پن کا کیا مطلب؟ وہ بولا حرامی پن کا مطلب ہے کہ دنیا میں جس کی ہو اس کی لینے کی پوری کوشش کرو۔ کہتے ہیں محبت میں سب جائز ہے، آج سے یاد رکھ سب کچھ جائز ہے، پیار، محبت، دھون، زبردستی، فریب، دھوکہ، چال بازی، جس بھی طریقے سے لڑکے ملے لے لو۔ میں وہاں سے اٹھا تو ایک نئی سوچ اور ایک نیا سکندر جنم لے چکا تھا۔ میرے ذہن میں ناموں کی یلغار تھی، رمشاد، سائرہ، مائرہ، ندا، کشرف، مناہل، انجم، جمیلہ، ماریہ، یہ سب وہ تھی جو محلے کی تھی اور جس سے میرا روز ٹاکرا ہوتا تھا، مگر اس وقت تو میں صرف ایک لڑکی کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ اس سے میری بول چال بھی تھی اور وہ رضیہ تھی۔ میں نے سوچا کہ شام میں رضیہ کی طرف جاؤں گا، مگر میں شام کی بجائے کڑکتی دوپہر میں ہی اس کے گھر چلا گیا۔ گلی میں پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک لڑکا کھڑا تھا، اس کی نگاہوں میں وہی بے چینی تھی جو رضیہ کے گھر جاتے ہوئے رزو اور مجھے ہوا کرتی تھی۔ اچانک رضیہ کے گھر کا دروازہ کھلا اور وہ لڑکا جھٹ سے اندر گھس گیا۔ اگلا سین میری سمجھ میں خود بخود آ گیا۔ رضیہ کے ساتھ سین وہی چلنا تھا، مگر اس بار کردار بدل جانا تھا۔ حرامی پن رزو ہی نہیں رضیہ بھی خوب کر رہی تھی۔ میں نے چند منٹ انتظار کیا اور پھر جا کر گھنٹی بجائی۔ میں تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا کہ رضیہ اس وقت عجلت میں حلیہ ٹھیک کر رہی ہوگی اور اس وقت قمیض چڑھا کر نیچے کی طرف بھاگ رہی ہوگی۔ 2 منٹ تاخیر سے اندر سے رضیہ کی کپ کپاتی آواز آئی، کون ہے؟ میں بولا باجی میں سکندر۔ رضیہ بولی سکندر شام کو آنا، ابھی جاؤ۔ میں بولا باجی دروازہ کھولو، کچھ سامان ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولی کہا نا شام کو آنا۔ میں بولا باجی دروازہ کھولو ورنہ تمہاری اماں کو لے آؤں گا، اس کے آنے پر تو کھولو گی نا۔ دروازہ جھٹ سے کھلا اور رضیہ کی پتھرائی نگاہیں میرے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جہاں مذاق کا کوئی نشان نہ تھا۔ میں بولا باجی یہ لو سامان اور رکا، جب یہ پینٹ والا چلا جائے گا تو میں آؤں گا، اکیلا اور صرف اپنے لیے، تیار رہنا اور انکار کا سوچنا بھی مت۔ میں بڑا حرامی ہوں۔ رضیہ کا کیا خیال تھا اور کیا احساسات، یہ جاننے کی مجھے قطعی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب سے پہلے میں مفت کا غلام بنا، اس کے یار کو خط پہنچاتا رہا اور اس نے یہاں ایک سے زیادہ یار پال رکھے تھے۔ رزو جو خود کو محلے کا سب سے بڑا خبری سمجھتا تھا، بے خبری میں تھا کہ اس کی اپنی بلبل کسی اور کے نام کا انڈا دیتی تھی، یعنی سب سے زیادہ عیاشی اسی کی تھی جو سب سے بڑا حرامی تھا۔ اس نے مجھے ایک بہت بڑی سیکھ دی تھی کہ حرامی بن حرامی پن دکھا۔ جس نے یہ ٹپ دی تھی سالے اسی کے محبوبہ سے میں نے حرامی پن کی ابتدا کی تھی۔ مجھے یقین تھا ایک نہ ایک دن میں اتنا حرامی پن دکھاؤں گا کہ مجھے بہت حرامی پن کی وجہ سے یاد رکھیں گے۔ اس رزو کی تو میں ماں بہن سبھی کی بجاؤں گا۔ ہر عورت مرواتی ہے، میری ماں بھی مروا رہی تھی، کوئی میری ماں کے ساتھ تھا، اب میری باری تھی کہ میں بھی کسی کی ماں بہن بیٹی پر ہاتھ صاف کروں۔ اصولاً تو مجھے غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ اپنی ماں کے یار کو کاٹ ڈالتا، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک وسوسے نے جنم لیا کہ کہیں سالہ وہی میرا باپ نہ ہو، کیونکہ ابا تو 16 سال سے باہر تھا اور میں یہاں پیدا ہوا۔ امی کی غیر حاضریاں بھی مجھے اب مشکوک لگنے لگی۔ میں جتنی دیر رضیہ کی گلی میں کھڑا رہا، میرے دماغ میں خیالات کا سمندر ٹھاٹھے مارتا رہا۔ وہ لڑکا 5 منٹ بعد ہی عجلت سے نکل گیا، شاید اسے رضیہ نے بنا مستفید کے بھگا دیا تھا۔ میں پورے اعتماد سے اس کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا اور کنڈی لگا لی۔ رضیہ مجھے خونخوار نظر سے گھور رہی تھی، وہ سانپ کی طرح پھنکار کر بولی کیا چاہیے تمہیں؟ میں اطمینان سے بولا وہی جو رزو اس لڑکے کو دیتی ہو تم۔ وہ بولی بکواس مت کرو، میں تمہاری امی اور بہنوں کو بتا دوں گی۔ میں بھی یاری سے بولا تو میں بھی یہ سب تمہارے گھر کے ایک ایک فرد کو بما ثبوت بتا دوں گا۔ وہ اچانک ہی گھبرا گئی اور بولی ثبوت؟ کون سے ثبوت؟ میں بولا میں نے ان سب خطوں اور رکوں کی فوٹو کاپیاں کروا لی تھی تاکہ کل کو تم اگر میرا نام لگاؤ تو تم بھی صاف بچ نہ سکو۔ وہ کمزور لہجے میں بولی میں صاف مکر جاؤں گی۔ میں بولا مگر جب رزو کو 4 جوتے پڑیں گے اور تمہاری اماں کو
میں ان گولیوں کی تفصیل بتاؤں گا جو تم کھاتی ہو تو تم بے شک مکر کر دکھانا، وہ سب اگلوا لیں گے۔ وہ منت بڑے لہجے میں بولی، دیکھو سکندر میرے بھائی، تم تو میرے بھائیوں جیسے ہو، تم ایسی بری باتیں کیوں کر رہے ہو؟ بہنوں کے ساتھ ایسے تھوڑی کرتے ہیں۔ میں بولا، واہ، بھائی خطرے جا سکتا ہے، بہن کو گولیاں لا کے دے سکتا ہے، بہن کے یار کو ساتھ لا سکتا ہے، تو پھر وہی بھائی خود کیوں نہیں؟ یار بلوانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور خطرہ بھی کم ہوگا۔ رضیہ بولی، دیکھو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی تم سمجھ رہے ہو، وہ تو رزو نے مجھے مجبور کیا تو میں بہت بے بسی میں مان گئی، ورنہ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بولا، چلو رزو نے مجبور کیا ہوگا، اس پینٹ والے نے بھی مجبور کیا ہوگا، اب میں بھی مجبور کر رہا ہوں، چپ چاپ سے میری بات مان لو، ورنہ آج کی رات تم اور تمہارے سارے عاشقوں پر بہت بھاری گزرے گی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں جانتا تھا یہ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، بس وہ میرے نیچے نہیں لگنا چاہتی تھی، لیکن نا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے اس بار زور سے اس کو پکڑا، اس نے پھر جھٹک دیا۔ میں نے اسے دھکا دیا تو وہ نیچے فرش پر گر پڑی۔ میں فوراً اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ رضیہ مجھ سے 5-6 سال بڑی تھی، مگر میں قد میں اس کے برابر تھا اور اس کی نسبت توانا بھی۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑا اور بال نوچ کر بولا، کب سے تجھے پیار سے کہہ رہا ہوں، مگر سالی نخرے کر رہی ہے۔ تیرے ان یاروں کے منوں کے ساتھ ہیرے لگے ہوتے ہیں جو میرے من کے ساتھ نہیں لگے۔ چل چپ چاپ پڑی رہ، ورنہ ماروں گا بھی اور پول بھی کھول دوں گا۔ محلے کے ایک ایک مرد کو بتاؤں گا کہ تو کیا کیا کرتی ہے۔ رضیہ ٹسوے بہانے لگی، مگر اس کی مزاحمت نہ ہونے کے برابر رہ گئی اور میں اپنے کام میں شروع ہو گیا۔ دوستو، یہ ناول بہت ہی مزے کا ہے۔ مزید اس کا اگلا پارٹ کل آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگلا پارٹ سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ جو میں اس کا اگلا حصہ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔